شکریہ روباب جی آپ کا۔ نئے بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ٹیکس ریلیف اور مقامی سطح پر تیاری کو فروغ دینے کی تجویز ہے، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر کاربن لیوی لگانے کا پلان ہے۔ بڑی گاڑیاں مہنگی اور ای وی سستا ہونے کا امکان ہے۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر موجودہ ٹیکس برقرار رہے گا۔ اقدامات IMF کی منظوری سے مشروط ہوں گے اور 5 سال میں 142 ارب آمدن متوقع ہے۔ اسلام آباد سے اکرام ہوتی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ نئے بجٹ میں ماحول دوست الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ٹیکس ریلیف کی تجویز، جبکہ روایتی ایندھن پر چلنے والی گاڑیوں پر کاربن لیوی عائد کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں بڑی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ مقامی سطح پر تیار الیکٹرک گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر موجودہ ٹیکس نظام برقرار رکھنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق مقامی سطح پر الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کے لیے موٹرز، بیٹریز اور دیگر پرزہ جات پر کسٹم ڈیوٹی 1% تک کم کرنے کی تجویز دی گئی۔ اسی طرح سیلز ٹیکس بھی 1% رکھنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، کیپٹل ویلیو ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں مکمل چھوٹ دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ تاہم ان امارات پر عمل درآمد IMF کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے بعد اب انجن سے چلنے والی گاڑیوں پر بھی کاربن لیوی عائد کرنے کی تیاری مکمل ہے۔ 200 cc سے بڑی گاڑیوں پر 10 سے 19.5% تک لیوی لگانے کی تجویز ہے۔ درآمدی پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر مرحلہ وار ٹیرف متعارف کروانے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس لیوی سے آئندہ 5 سال میں 142 ارب روپے سے زائد آمدن کا تخمینہ ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے الیکٹرک گاڑیوں کے مقابلے میں ہائیبرڈ گاڑیوں کو خصوصی ترجیح نہ دینے کا بھی پلان زیر غور ہے، جبکہ آٹو پالیسی کے تحت ہائیبرڈ گاڑیوں پر موجودہ ٹیکس نظام برقرار رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔